السلام علیکم. پروگرام بھی کرنٹ افیئرس کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. جو آج کل کے کرنٹ موضوعات ہیں جن میں انٹرنیشنل سینیریو پہ یا ملک کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان پہ آج ہم بات کریں گے. جیسے گندم کا بحران ہے، اور پھر حال ہی میں جو دورہ کیا ایران کے صدر نے ابراہیم رئیسی نے، وہ اس کے پیچھے جو غزہ کا اور اسرائیل کا جو ایشوز ہے وہ کانفلکٹ، اس کے تناظر میں بھی بات کریں گے. اور دنیا میں جو ایک ہمیشہ فوکس میں رہتا ہے ملک وہ امریکہ ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ امریکہ میں جو الیکشن کا ایک ماحول بنا ہوا، آنے والے نومبر میں جو الیکشن ہے اس کا دنیا بھر میں کیا اثرات ہوں گے. ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی جو وہاں چلتی رہتی ہے حکومتیں، اور کچھ جگہ پہ کئی جگہ پہ بائی پارٹیزن فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا بھر کی جو پولیٹکس کو جو باقاعدہ امپیکٹ کرتے ہیں. اور پاکستان بھی ظاہر ہے دنیا بھر میں یہ امریکہ کی جو پولیٹکس ہے اس سے بالکل نہیں رہ سکتا باہر، اس امپیکٹ میں پاکستان بھی آتا ہے. اور ہمارے ریلیشنز وتھ چائنا اینڈ ادر کنٹریز، وہ سارے ہم ڈسکس کریں گے. تو آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب احمد وقاص ریاض. آپ سابق وزیر اطلاعات ہیں اور جنگ کے کالمنسٹ ہیں. جناب شکریہ جی تشریف لانے کا. اچھا احمد وقاص ریاض صاحب، گندم کا بحران جو ہے یہ بیسیکلی ہے کیا؟ کچھ لوگ تو ویدر کے اوپر ساری بات ڈال رہے ہیں، کچھ حکومت کی نااہلی پہ ڈال رہے ہیں کہ جی انہوں نے سپورٹ پرائس اناؤنس تو کر دی، لیکن کسان جو ہے وہ رل گیا ہے، وہ تو بیچارہ لے کے بیٹھا ہوا اپنی کراپ جو ہے. ہاں جو انفلوئنشل لوگ ہیں، ویل کنیکٹڈ ہیں، وہ تو کہیں نہ کہیں سے گورنمنٹ سے باردانہ بھی لے لیتے ہیں، حاصل کر کے بیچ بھی لیتے ہیں. سو واٹ آر دا ایکچوئل فیکٹس جناب؟ اس میں میاں صاحب آپ لکھتے بھی رہتے ہیں چیزوں پہ کالم. جی وہ جو میں نے تھوڑا بہت ہمارے ملک میں ایک تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو کنسرن بندہ ہے یا جو ایکسپرٹ ہے اس کو اس کی سیٹ پہ لگایا نہیں جاتا. ہاں یہ صحیح کہا. موسٹ آف دا ٹائم ایگریکلچر منسٹر جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایگریکلچر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا سرے سے. ایٹ ٹائمز ینگسٹرز ایسے لگا دیتے ہیں جی یہ زراعت یا لینڈ لارڈ فیملی ہے، اور ان بچوں کا شاید زمینوں کا یا فصل کا ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ ایچ ای سن میں یا ادھر ادھر پڑھ کے جو ہے وہ آتے ہیں. تو اب گندم کا یہ جو بحران ہے اس کا لاسٹ ایئر پرائسز گورنمنٹ کی بڑی اچھی تھی، اس میں لوگوں نے اچھا پیسہ بنایا، اور اس کے بعد ایک نیچرل وہ ہوتا ہے فینومینا کہ آپ بجائے دوسری سبزیاں یا دوسری چیزیں کاشت کرنے کے بڑی فصلیں رائس ہے، گندم ہے، اس میں جائیں اینڈ یو میک گڈ منی. اب ہوا یہ کہ ان کے پاس آلریڈی فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ میں پاسکو ہے. اب فوڈ والوں نے جو پرچیز کر لیا تھا اس کے بعد ڈیورنگ دا نگران گورنمنٹ کے دوران انہوں نے امپورٹ کا فیصلہ کیا. اب وہ بڑا ایک جو ہے وہ فیصلے کے پیچھے کیا تھا؟ دیر آر ٹو تھنگس. دیکھیں ایک تو یہ فیئر بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کہ کراپ نہ خراب ہو جائے، کہ شارٹیج نہ ہو جائے. کراپ تو ابھی آنی تھی جی، حالانکہ ان کے پاس اپنی پڑی تھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جب سٹاک کم ہونا شروع ہو جائے، چینی ہو، گندم ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو پرائسز بڑھا دیتے ہیں لوگ، کیونکہ آنے میں ٹائم لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹس آلویز کہ جو بھی چیز امپورٹ ہوتی ہے اس میں کمیشن بھی ہوتا ہے، اس میں پرسنٹیج بھی ہوتی ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات غلط ڈیسیژنز بھی ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ پرائس زیادہ تھی، امپورٹڈ گندم پرائیویٹ سیکٹر میں آئی اور فوراً آ گئی، اس کی پرائس کم تھی. ظاہرہ ملوں نے وہ لینا تھا، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ رہ گیا جو ان کا سٹاک تھا، ایکسٹرا سٹوریج رہ گئی. جی اب وہ جو اور اس کی کاسٹ یا اس کا جو ہے وہ چونکہ گورنمنٹ نے بینکوں سے لون لے کے وہ کیا تھا، وہ مارک اپ بھی پڑ رہا تھا، تو اس کی پرائس پر 40 جو ہے وہ بڑھتی گئی. تو دوسری طرف وہ کنزیوم ہو گیا، اب نئی فصل آ گئی. اب اس وقت اباؤٹ 20-30% آلریڈی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس پچھلا سرپلس پڑا ہوا ہے. اور سرپلس بڑا ہے جی، پچھلا پڑا ہوا ہے. اب کیا حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نئی کیسے خریدیں؟ نہیں خرید سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اس میں ہمارے جو اربوں روپے امپورٹ پہلے جو کیا اس میں زر مبادلہ بھی گیا، ہر چیز گئی. تو اب گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب بینک سے لون لیتے ہیں، لون تو آلریڈی جو سٹاک پڑا ہوا ہے اس پہ مارک اپ بھی دے رہے ہیں. سو یہ تو اب اکانومسٹ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس، کہ وہ جو مہنگی ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو کس طرح ڈسپوز آف کرنا ہے.
اور یہ جو نئی کراپ ہے اس کو کس طرح لینا ہے. میرا خیال ہے گورنمنٹ پرابلی ڈیلے کر رہی ہے کہ ذمہ دار بیچارہ اونے پونے دے کے فارغ ہو جائے. وہاں پہ مڈل مین جس طرح 32-3300 پہ وہ لے رہے. گورنمنٹ کی سپورٹ پرائس تو 3900 ہے 3000 پنجاب جی, لیکن اب سندھ والوں نے زیادہ رکھی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب ابھی تک تو اس نے بائنگ شروع ہی نہیں کی نا جی. ٹھیک ہے, کیونکہ بائنگ شروع ہوتی ہے جب آپ باردانہ دیتے ہیں, کیونکہ وہ اس میں اب باردانہ ایشو نہیں ہوا. انہوں نے پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کے ایپ بنایا کہ جی ہم اتنے حد ملکیت تک 6 ایکڑ یا سم تھنگ ہم ان کو ان کے اکارڈنگ ٹو دیئر پیس آف لینڈ ہم باردانہ ایشو کریں گے, ولنریبل کلاسز ہیں ان کو دیا جائے. نچلی سطح کے جو لوگ ہیں کمزور. اب لیکن ہوا یہ ہے کہ ابھی تک ان کو بھی کچھ نہیں ملا. اب کسان جو ہے اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگلی فصل تیار ہے, اس کا تیاری کرنی ہے, موسم خراب ہے, سو دے آر ان اے ہری. اور میرا خیال ہے کہ اب اگر کچھ دھوپ وغیرہ آ گئی اور موسم ٹھیک ہو گیا تو بقیہ بھی کٹ جائے گی. about 30-40% ابھی جو ہے کھڑی ہے فصل, وہ کھڑی ہے. تو لیٹس ہوپ کہ اس کا کوئی حل نکلے. پاسکو نے ایکسٹرا پرچیز میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہا, لیکن وہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا. ان کا میرا کیپیسٹی شاید کم ہے. سو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر اس میں. اور ہمارا یہ اس کے اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے جو لوگ پاکستان کا زر مبادلہ بھی اور اربوں روپے بھی جو ہیں, ہم تو چند ارب کے لیے جو ہے دنیا کے آگے ہم جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں, تو یہاں پہ اربوں جو ہے اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہمارا جو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے یا ڈیسیجن میکنگ جو پروسیس ہے, مثال کے طور پہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت کی گورنمنٹ نے کیئر ٹیکر نے امپورٹ کر لی جی, چلیں ایک خدشے کے تحت کر لی جی, آنے والی کوئی فصل کو شارٹیج نہ ہو جائے, تو اس میں کوئی وہ ان پٹ نہیں لیتے تمام ایکسپرٹس کا, یا کوئی ماضی کی کیلکولیشن سامنے نہیں رکھتے, یا جس طرح کوئی ایک چیک ہو کسی فیصلے سے پہلے. یعنی ہمارے ہاں یہ سارے ویمسیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں. آپ تو کابینہ کا بھی حصہ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ان کو قریب سے. جی میاں صاحب, سارا ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آ جائیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی عقل کل ہیں, جو بھی پارٹی ہو, ہم ہمیشہ کے لیے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ان کو اب پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بڑا کام کرنا ہے آپ مشورہ کرتے ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, دوسرے ہیں, عوام سے آپ وہ ان کا لیتے ہیں, اوپینین لیتے ہیں, انپٹ لیتے ہیں. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے جاننے والے دوست, میں نے لکھا بھی ہے اس پہ اور ہوا ہے کہ اب آئی ٹی پالیسی یہ بنا رہے ہیں ساری, اور آئی ٹی پالیسی میں جو ان کے چند منظور نظر بندے ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے یہ ڈیسیژنس لے رہے ہیں جو آلریڈی ہمارے بلینز آف ڈالرز کی ہماری اچھی خاصی ایکسپورٹ ہے. جو بڑی کمپنیز آئی ٹی کی بھی 2.5 بلین ڈالرز ہے, لیکن آپ ان حالات میں وداؤٹ اینی انفراسٹرکچر یہ بھی بڑی ہمت ہے. اور وہ کمپنیز ویسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے جائے 5-6-10 ٹائم لے جائے, دیکھیں وہ لے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ پہلے انفراسٹرکچر تو کریں نا. تو وہ پوائنٹ واز کہ آپ اس سے متعلقہ لوگوں کو آپ بلا کے آپ مشورہ کریں, کو وے آؤٹ نکالیں. آپ صرف اپنے لوگوں کو بٹھا کے اور جس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے. یہ ایک لحاظ سے کربا پروری ٹائپ چیزیں, وہ سارا یہاں ہمارے فیوریٹزم زیادہ ہے. کربا پروری کے علاوہ میاں صاحب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اگلے کی جو اس کو پسند نہ آئے وہ بات سننا پسند ہی نہیں کرتا ہے, اس کو بٹھانا پسند نہیں کرتا. ہاں یہ تو ہے, لیکن یہ دیکھیں پالیٹکس تو نام ہے آپ ٹالرنس کا اور مشاورت کا جی, لیکن میرا خیال ہے ہمارے ہاں یہ چیز بالکل ہی مفقود ہے, مشاورت والی چیز جو ہے جی. کیونکہ آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ جب اقتدار میں آ جاتی ہیں پارٹیاں تو سمجھتے ہیں آپ ہم اکیلے کل ہیں. دوسرا مجھے ایک بڑا پریشانی ہوئی احمد وقاص ریاض صاحب کہ میں نے کچھ کابینہ کے اجلاس وغیرہ اٹینڈ کرتا رہا, اور بڑے نامور ایک ہمارے چیف منسٹر رہے تھے, خیر ان کا نام کیا لینا, تو منسٹرز ان کے ساتھ مخاطب اس طرح ہوتے تھے کہ جس طرح کہ وہ بہت بڑی کوئی برگزیدہ ہستی ہوتے ہیں. تو یہ سیکوفینسی فیکٹر جو ہے یہ مجھے لگا کہ اس میں وہ پھر مشاورت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ پھر صحیح تو فیصلہ دیں گے نہیں مشورہ, آپ تو صرف لیٹری میں لگے رہیں گے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے پھر ہمارے پرائم منسٹرز ہوئے, چیف منسٹرز ہوئے, ان کو پھر مجبور کر دیتے ہیں وہ ادھر ادھر سے لوگوں سے مشورے کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں بھی میرا اس میں ایوالو نہیں ہوئی چیزیں صحیح. بس وہ پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے نا جی کہ ہر بندہ جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اس کی پولیٹیکل کیریئر, اس کا ہر چیز, تو اس میں پھر اس کے پاس بہت کم روم ہوتا ہے اپنے طور پہ فیصلے کرنے کا. جی وہ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ ابھی تک بیوروکریسی بھی بہت سارا
معاملات کو چلا رہی ہے اور وہ کچھ اس طرح کے دے دیتی ہیں تجاویز کہ وہ جو اوپر منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اکثر جو چونکہ زیادہ پڑھائی کی طرف توجہ کم دیتے ہیں یا ریسرچ نہیں کرتے، ان کو مشکلات آ جاتی ہیں ان کی کاؤنٹر کرنے کی، ان کی سجیشنز کو. شاید یہ بھی ایک ایشو ہے میرا خیال ہے. میں نے عرض کیا نا جی کہ اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ کے لوگوں کو بلائیں، آپ مشورہ کریں، ان سے کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یو شوڈ ہیو اے ٹیم کہ منسٹرز اتنے کیپیبل ہونے چاہیے کہ وہ کم از کم اگر کوئی پرپوزل آتی ہے اس کے سیکریٹری کی طرف سے یا محکمے کی طرف سے تو وہ کم از کم اس کو دیکھ تو سکیں یا اس پہ کوئی چیز جو ہے کریں. یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف ایک چیز سے انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ سکیمز آ رہی ہیں آپ کی، وہ تھرو ہونی چاہیے. باقی نیشنل جو فیصلے ہیں اس کے لیے جو آ رہا ہے وہ بس چلتا رہے. دس نو اس میں کوئی ایسی چیز. تو اس میں اب یہ گورنمنٹ ہمارے پاس، لیکن چونکہ ہماری گندم جو ہے وہ ہمیں مہنگی، چونکہ کسان کو جو اس کے ان پٹس ہیں ایگریکلچر وہ مہنگے ہیں، بجلی مہنگی ہے، کھاد مہنگی ہے. اچھا دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک وہ اسٹیریوٹائپ فارمنگ ہے بہت زیادہ. جی مثال کے طور پہ اگر ہر کسان جو ہے وہ ڈی اے پی کی طرف چل پڑتا ہے. جی میں نے محکمہ زراعت کے لوگوں کو پوچھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہر سوائل جو ہے صرف ڈی اے پی نہیں مانگتا، کمبینیشن آف فرٹیلائزر ہوتے ہیں. جی لیکن ڈی اے پی پر انحصار کی وجہ سے اس کی قیمت آسمانوں تک چلے گی. اور دوسرا وہ مافیا بھی اس میں انوالو ہے. میں اس پہ کوئی ان کو بھی کام کرنا پڑے گا میرا خیال ہے، میکنائزیشن پہ، گائیڈنس پہ. ہمارے تو ہم پھر اگین بات گورنمنٹ پہ آتی ہے. جو گورنمنٹ ہے اس کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ میرا خیال ہے اس کی پرائرٹی تو یہ ہوتی ہے کہ عوام کو ان شارٹ ٹائم جو ہے مطمئن کیا جائے، اس میں چاہے نالیاں بنا دیں، سڑکیں بنا دیں، وہ بنا دیں. اب ایگریکلچر میں کیا ایشو آ رہی ہے کہ ہماری جو زرخیز زمین ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، اور وہ اس کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ ان بڑی فصلوں کی پرائس اچھی مل رہی تھی تو سبزیاں اور وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں نے کم اگانی شروع کی. اب آپ اگر مارکیٹ میں جا کے دیکھیں تو سبزیاں بہت ہی مہنگی آؤٹ آف ریچ ہو گئی ہیں ان فیکٹ. تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو ہولسٹک اپروچ کے ساتھ when you are a decision maker آپ کو پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا. آپ ایوری ڈے اپروچ کے تحت کام کریں گے تو یہی ہوگا. اچھا جناب آپ بریک پہ ہم نے جانا ہے تو جا رہے ہیں جی ہم ایک بریک پر. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ دوبارہ شروع کریں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد وقاص ریاض صاحب، سینئر تجزیہ کار اینڈ کالمنسٹ. تو ابھی ہم نے بات کی ہے ساری مختلف جو ہمارا گندم کا بحران کے جو انڈر لائنگ فیکٹرز ہیں ان پہ بات کی ہے، اور گورنمنٹ کی جو پالیسی میکنگ کا جو سارا سلسلہ ہے وہ کس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو احمد وقاص ریاض صاحب اب یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک لوب سائڈڈ ڈیسیژن میکنگ ہے، تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور سب سے بڑا بیس تو ہمارا ایگریکلچر ہی ہے، اس میں ہم کوئی ویلیو ایڈیشن کی طرف جاتے ہیں، اس میں ہم کچھ کام کرتے ہیں تو زر مبادلہ اتنا کمایا جا سکتا ہے. میں اس میں تو توجہ نہیں دی گئی. مجھے یاد پڑتا ہے میں چائنا گیا اور وہاں کے میں نے ایگریکلچر سائنٹسٹ دیکھے، ان کو پرائم منسٹر سے زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہماری بریڈ باسکٹ کو آگے چلا رہے ہیں. تو وہاں پہ میں نے ویدر ریزسٹنٹ ویٹ کراپ دیکھی، کافی حد تک ویدر ریزسٹنٹ ہے، لیکن ان چیزوں پہ ہم توجہ نہیں دے رہے. ابھی تو ہمارا وہ جسے ہم جھاڑ کہتے ہیں پنجابی میں، کہ گندم کا جھاڑ ہمارا ایوریج جو ہے وہ 25 کو من ہے. بھارت میں شاید وہ 32-33 من ہے، اور کچھ ملکوں نے تو وہ 50 من سے اوپر لے گئے. وہ پھر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے ذرا. جی تو یہاں تو ابھی کسان بیچارہ اسی ایک ویشیس سائیکل سے باہر ہی نہیں آ رہا. تو اس میں کوئی ایگریکلچر پالیسی ہمیں ان پلیس لانی چاہیے، کوئی اس طرح کا کوئی سب. اس میں پالیسیز آلریڈی ہیں، موجود ہیں، انفراسٹرکچر بھی ہے. آپ کو صرف ان سے صحیح کام لینا ہے جو بھی ہے. اب آپ کے پاس بجٹ بھی ہے، آپ کے پاس ایگریکلچر یونیورسٹیز بھی ہیں، آپ کے پاس ہر جگہ پہ ان کے سینٹرز ہیں، پورا فیلڈ سٹاف ہے، ہر چیز ہے. لیکن آپ کو ان سب سے کام لینا ہے، آپ کو بیج امپروو کرنا ہے. آپ کو سب سے بڑا مسئلہ تو پانی کا جو آنے والے دنوں میں پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے ہمارے، اور اس کے بعد لیکن گورنمنٹ یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں آیا وہ سوچ رہے ہیں اس چیز کو کہ آج سے 5 سال یا 10 سال کے بعد کیا ہوگا. اب ہم جس ایج میں ہیں ہمارے بچوں نے اور اس کے بعد ان کے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے. جی. تو ہم اگر ان کا نہیں سوچیں گے، پوری دنیا یہ سوچتی ہے
کہ ہم ملک آگے کیسے بڑھے گا اور ہم ایسا انوائرمنٹ اپنی آنے والی نسل کو دے کے جائیں کہ وہ ہم سے بہتر زندگی گزاریں. آیا ہم یہ چیز کر رہے ہیں؟ ہم یہ چیز نہیں کر رہے. ہم لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ رہے ہیں, اور بدقسمتی سے جو پریویلیج کلاس ہے وہ ساری کی ساری اپنی نیکسٹ جنریشن کو باہر لے کے جا رہی ہے. وہ تو ان کو پاکستان سے اب کنسرن ہی نہیں رہا. اگر ان کو کنسرن پاکستان سے نہیں ہے کہ اپنی وہ اولاد کو یہاں نہیں رکھ سکتے, پڑھا نہیں سکتے, تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے جو بڑے ڈیسیجنز ہیں یا بڑے فیصلے ہیں ان میں وہ بیٹھیں. تو یہاں کے ڈیسیجنز انہی کو کرنے چاہیے جو یہاں پہ ہیں. ایجوکیشن منسٹر اس کو بنانا چاہیے جس کے بچے پتہ ہو یا جس کے بچے بھی یہاں سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوں. اگر وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سرکاری اسکول, سرکاری ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ دو عملی ہماری جب تک ختم نہیں ہوگے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا, یہ دو عملی میں ڈوئل نیشنلٹی بھی تو آ جاتی ہے نا. میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو ڈوئل نیشنل ہیں شاید یہ بھی تو نہیں, باقی ممالک میں آپ کو ڈوئل نیشنلٹی ملتی ہے کسی اور ممالک میں؟ چند ایک ممالک میں دیکھیں, ایک قدرتی بات ہے کہ آپ کسی بھی ملک چلے جائیں, جو آپ کا اوریجنل ملک ہوتا ہے وہ آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے. وہ آپ فورگو تو نہیں کر سکتے. ہمارے یو ایس اے میں, برٹن میں, یورپ میں, کینیڈا میں, ایون مڈل ایسٹ میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں, میں تو بہت ٹریول کرتا ہوں اور وہاں پہ رہتا ہوں جا کے, تو وہ ان کو دن رات پاکستان کی جو ہے وہی خبریں اور یہاں کے معاملات پریشان کیے رکھتے ہیں. وہاں باہر میں نے دیکھا کہ لوگ زیادہ کنسرن ہیں ہمارے پاکستان کے بارے میں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ڈیول نیشنل دیکھیں, ہم اگر وہاں کی یو ایس اے کی پالیٹکس دیکھیں تو یو ایس اے میں جو اسرائیل پرو اسرائیل لابی ہے, دے آر ویری پاورفل, دے آر امریکن, لیکن وہ اسرائیل کا بھی بڑا دھیان رکھتے ہیں, ٹیک کیئر کرتے ہیں, ان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. تو ہمارا بھی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی باہر جا کے وہاں سے پاکستان کے لیے لابی کر رہا ہے یا یہاں آ کے اپنے کانٹیکٹس یوز کر کے وہ کر رہا ہے اس میں, لیکن لائلٹی ٹو دا کنٹری وہ تو وہ ہونی چاہیے اور رہنی بھی چاہیے. جی بالکل. نہیں, اب ہمارا کتنا سے ہے وہاں پہ, جو ہمارا پاک امریکنز ہیں وہاں پہ, وہ کس حد تک انفلوئنشل ہیں یا ڈیسیژن میکنگ میں یا ان کا ان پٹ. کچھ لوگ تو سنا کہ ہمارے ادھر کے وہاں پہ جا آگے بڑی پوزیشنز میں بھی گئے ہیں وہاں پہ, لیکن وہ ان کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ پاکستانی دیکھیں, زیادہ پاکستانی جانا شروع ہوئے مڈ 80s میں, ٹھیک ہے, لیگل یا انلیگل. وہ جنریشن جو ہے اس نے اسٹرگل کی. اب نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ اچھے پڑھ لکھ گئے اور وہ اچھی پلیسمنٹس ہیں ان کی. اس کے علاوہ ایک دوسرا جو ہماری ہے وہ ہیں ڈاکٹرز, اور جو ویل ایجوکیٹڈ گئے تھے یہاں سے. امریکہ کے اندر ڈاکٹرز دے آر ویل پلیسڈ, بڑا اچھا ان کو معاشرے میں اسٹیٹس ہے ان کا, اینڈ دے آر ویری ایکٹیو جو بھی ہے. اب وہاں کی پالیٹکس کے اندر انفلوئنس کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں, یا تو آپ کے پاس پیسہ اور اسٹیٹس ہو, یا پھر آپ گراس روٹ سے آپ کی پولیٹیکل اسٹرگل ہو, آپ وہاں پہ ٹاؤن کمیٹی میں پارٹیسپیشن کریں, آپ اسکول بورڈ میں جائیں, آپ میئر آفس میں کام کریں, اور پھر آپ اوپر کانگریس میں یا سینٹ میں جائیں. ایسے پاکستان کے لوگ تو نہیں ہیں. پاکستانی جو ہیں آئی ڈونٹ نو, یا تو ان کو پاکستان کی محبت زیادہ ہے, حالانکہ وہ اگر وہاں پہ رہ کے وہاں کے سسٹم میں انوالو ہوں تو یہ پاکستان کی بھی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں. ہاں, یہ صحیح ہے. انڈینس نے اور دوسرے کچھ ملکوں نے, وہ چونکہ ان کی ایجوکیشن ہم سے اچھی ہے, ان کی جابز اچھی ہیں, ان کا جو ہے فائنینشیل سٹیٹس ہم سے اچھا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے لابی بھی اور ہر چیز جو ہے اس میں, تعداد بھی زیادہ بڑا ملک ہے انڈیا, تو ہم سے دے آر وے ہیڈ اس میں. اب آپ دیکھیں وائٹ ہاؤس میں بھی ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے کانگریس مین یا سینیٹرز کے سٹاف میں بے شمار انڈین ہے, ہمارے اکا دکا ہوں گے. ہم دو فگرز کا ذکر سنتے ہیں, کمیلا ہیرس اور نکی ہیلی, ان کا اوریجن بھی انڈین ہے. ہاں, لیکن اس میں دیکھیں ان کے بڑوں کا شاید ہو, خود تو ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تو نہیں. جی, ان کے پیرنٹس ہی یہ پیرنٹس میں سے آئے ہوئے ہیں, لیکن وہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ وہاں پہ رہ کے آپ وہیں کے ہو جاتے ہیں, آپ وہاں پہ رہ کے ایکسٹرا فیورز آپ بیک ہوم نہیں دے سکتے. ہمارے جیسے یو کے میں رشی سوناک ہیں, وہ تو ان کے سسٹم کا حصہ ہیں. جی بالکل, ہندو میجورٹی کو یا ہندو کمیونٹی کو تھوڑا بہت تو وہ فیور کر سکتے ہیں, لیکن ایک خاص پیرامیٹر میں اس سے کم جو ہے وہ نہیں. اسی طرح اسکاٹ لینڈ میں ابھی پاکستانی تھے میاں چنو کے, جسٹ ریزائنڈ,
یہ کون سے اسکاٹ-لینڈ، یہ میاں یہ جو ہمارے چوری سرور تھے؟ نہیں جی، ابھی ریسنٹلی وہاں کی جو اسکاٹش ہے، یہ بھی تو اسکاٹ لینڈ میں تھے نا چوری سرور صاحب تو پہلے تھے، اب ان کا بیٹا انس وہاں پہ ہے جی، وہاں پہ لیبر پارٹی میں شاید وہ ہے، لیبر پارٹی میں. تو بات یہ ہے کہ آپ جب وہاں پہ ہیں تو آپ کو سرٹن ریسٹرکشنز ہوتی ہیں آپ پہ، آپ اس طرح کھل کے آپ کسی بھی ملک کی حمایت نہیں کر سکتے انلیس کہ یو آر سو پاورفل کہ آپ وہاں کے کانگریس مینس کو، وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو آپ نے گرپ کیا ہوا ہے تو پھر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا بیک ہوم امیج بھی وہاں پہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اگر ہم یہاں پہ مذہبی انتہا پسندی، ہیومن رائٹس وائلیشنز اور وہ ایک نیگیٹو چیز ہوگی تو جو ہمارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بہت کم جگہ ہوگی یا روم ہوگا کہ وہ اچھی چیزوں کی طرف ان کو بتا سکیں کہ بیک ہوم ہمارا یہ اس طرح سے ہمارا اگر امیج وہاں خراب ہوگا تو وہ ان کو بھی ڈس ایڈوانٹیج ہوگا اس کا. ڈیفینیٹلی ہوتا ہے جی، وہ پھر اپنا کوئی وہاں پہ سے نہیں اپنی پیدا کر سکتے. اور میں تو وہاں پہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، ماس کلنگ یا کوئی دہشت گردی کچھ جو امریکہ کے اندر ہوتے ہیں، امریکہ یا یورپ یا کہیں بھی، تو جو پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ پاکستان کا نہ کوئی نکل آئے، اس میں پاکستان کا نہ نکل آئے یا اسلام کا نہ نکل آئے، کیونکہ وہ اسلام کا نام لے کے کرنے والا نہ کوئی نکل آئے. تو کیونکہ پھر وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس نے وہ نعرہ لگایا ہے تو یہ سب بھی جو ہے اسی میں سارے اسی کیٹیگری کے. اب وہ یہ چیز جو ہے ہمارا اسلام جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کو ہماری تو اگزامپل ہے یو کے میں اب 3rd جنریشن ہے وہاں پہ، اور ماشاءاللہ امریکہ میں بھی اسی طرح کہ اسلام مسجدیں آباد ہیں، بچے بھی نمازی ہیں، بڑے اچھے ہیں، حلال میٹ کھاتے ہیں سارے کے سارے. تو اسلام کو وہاں پہ رہ کے کوئی خطرہ نہیں ہے. اسلامی امیج کو ہم یہاں پہ بیٹھ کے زیادہ خراب کر رہے ہیں. اچھا، یہ ویسے تو کہا جاتا ہے جی امریکہ از اے ویری ٹالرنٹ سوسائٹی، تو اس میں اسلام کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ اسلاموفوبیا ڈز اٹ ایگزسٹ؟ یہ کہیں ایگزسٹ کر رہا ہے یا ہم نے کوئی اس کو زیادہ بلو اپ کر دیا؟ دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہ غزہ کانفلکٹ جو ہوا ہے اسرائیل پیلسٹینین، اس کے اندر جو ہے جیسے بھی شروع ہوا اس پہ ہم نہیں جاتے کہ اس میں کانسپیریسی تھیوریز ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اسرائیلی فورسز نے جس طرح سے ان کو بے گناہ لوگوں کا انڈسکریمنیٹ قتل عام کیا، تو اس پہ مسلمان تو ڈسٹرب ہیں ہی ہیں، امریکن جو پبلک ہے اسپیشلی ینگسٹرز جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بڑا محسوس کیا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ویو اٹھی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے غلط ہو رہا ہے، پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور پرو اسرائیل لابی جو ہے وہ بڑی پریشان ہے یو ایس اے میں اس چیز پہ. اور آپ ابھی دیکھیں یہ اب تو دوبارہ ایک ویو شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے ہارورڈ یو پین اور دوسری جگہ پہ تھے، اب تو ہر بڑی چھوٹی یونیورسٹی میں جو ہے وہ، اور اس میں مسلمان نہیں ہے، اس میں یہودی بچے بھی جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی مجبوری ہے کہ وہ ان کو ایک سرٹن لمٹ میں رکھے، لیکن آف کورس اگلے الیکشن میں یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا. جی چاہیے. اچھا جی، ہم ایک اور بریک پہ جا رہے ہیں جی، تو وی آر گوئنگ فار اندر بریک جی، اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد وقاص ریاض صاحب، اور اس وقت ہم نے پاکستان سینیریو، انٹرنیشنل سینیریو، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو احمد وقاص ریاض صاحب، یہ جیسے امریکہ کے ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ اس پہ ہم نے کچھ بات تو کر لی، اب ان کے الیکشن بھی قریب ہیں، تو دنیا میں بعض کا ایسے ماڈلز بھی دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی ڈیسیژن میکنگ جہاں ہوتی ہے وہ پاپولر سینٹیمنٹ سے بعض اوقات یکسر مختلف ہوتی ہے. لیکن جب کہ امریکہ کا جب ہم ماڈل سامنے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں پبلک سے کی بہت امپورٹنس ہے. تو لیکن جیسے اب اسرائیل کے جو فیور کی جا رہی ہے واشنگٹن کی طرف سے، تو عوام کے تو سینٹیمنٹس اس سے مختلف ہیں. تو کیا عوام کی سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی کہ امریکن گورنمنٹ کو مجبور کر دے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو، کہ وہ ہاتھ کھینچ لے، یا ان کے انٹرسٹ اس طرح کے ویل انٹرینچڈ ہیں کہ وہ نہیں ایسا کر سکتے، وہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھیں گے؟ وہاں کا سسٹم ایسا ہے، اور وہاں پہ پولیٹیکل
وہ پاورز کوریڈورس میں انفلوئنس کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ اگر وہ چاہے بھی تو کوئی ان کی مخالفت نہیں کر سکتا اسرائیل کی. جی. تو ہمیں ایک سرٹن پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے اگر ہم کو رول کر سکیں. اب پرابلم یہ ہے کہ دونوں میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ریپبلکن اور ڈیموکریٹ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے وہ ہماری فیور کرے گی یا وہ ہمارے اگینسٹ جائے گی. ایسے انٹرسٹ میں وہ سانجھے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ. جی, ان کا جو ہے تقریباً ٹرمپ بائیڈن میں کوئی خاص فرق نہیں اس چیزوں میں. اب مسلم ووٹ اتنا کاؤنٹ نہیں کرتا ٹو بی آنیسٹ, حالانکہ ہم نے بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اوہایو میں, ادھر ادھر جو ہے وہ کچھ سوئنگ سٹیٹس میں آلدو ان کی ہے. جو میٹر کرتا ہے وہ ینگ اور مڈل ایج لبرل جو ووٹ ہے وہ سارا ڈیموکریٹ کا تھا یا منارٹیز کا تھا. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ اپسیٹ ہیں سارے اس سارے سلسلے سے. جیسے آج کل تو ڈیموکریٹس ہی ہیں نا وہاں پہ. جی, اس وقت بائیڈن. جی, تو یہ بائیڈن کے لیے تھوڑی فکر کی بات ہے کہ اگر اس کی فارن افیئرز کی پالیسیز کو اگر اس کے ووٹرز جو ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اگر وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی چھوڑ کے وہ ریپبلکن میں نہیں جائے گا, جو کٹر ریپبلکن ہے وہ ڈیموکریٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو اگر وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں یا انڈیسائیڈڈ ہو جاتے ہیں اور وہ گیپ بڑھ جاتا ہے تو مارجن دونوں میں ون لوز کا اتنا کم ہے کہ وہ ریپبلکن یا ٹرمپ فائدہ اٹھا لے گا. تو یہ بائیڈن ری الیکشن میں جائیں گے؟ بائیڈن ہی جو ویسے ٹریڈیشن تو ہوتی ہے نا کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے جو صدر پھر ایک سیکنڈ ٹرم کے لیے بھی جاتا ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کے پاس کوئی اتنی پاورفل فگر نہیں ہے کہ جو بائیڈن سے زیادہ پاپولر ہو اور جس کے ووٹ مل سکیں. وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہے بیٹھی ہوئی ہے لیکن وہ اتنا امپیکٹ نہیں ہے اس کا. اور ویسے بھی وائس پریزیڈنٹ کا رول, جی, وائس پریزیڈنٹ کا رول ذرا لمیٹیڈ ہی ہوتا ہے وہاں پہ. اگر پریزیڈنٹ جو ہے کچھ ایکسیپشنز ہیں جہاں پہ وائس پریزیڈنٹ, تو اب بیسک مقابلہ جو ہے وہ ٹرمپ کا اور بائیڈن کا ہی ہے ان میں. اور اس میں وہ کیسز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ٹرمپ پہ ہے, لیکن وہ کیسز اگر چلتے بھی رہے تو وہاں کے سسٹم میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے گا. اچھا, الیکشن لڑ سکتے ہیں. جی ہاں, اور اگر الیکشن لڑ گیا اور وہ جیت گیا تو وہ ایک اپسیٹ ہوگا نہ صرف امریکہ میں لبرل اور جو منارٹیز ہیں یا امیگرینٹس ہیں ان کے لیے, بلکہ یورپینس کے لیے بھی, اور پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے. اچھا, بس ایک لاسٹ کویسچن آن دس ویسٹرن ایشو, وہ یہ ہے کہ باہر کے ملکوں کا جو کامیاب ماڈل وہ تو ہے لیسر گورنمنٹ کا. جی, ہم یہاں کہتے ہیں گورنمنٹ شوڈ انٹروین, گورنمنٹ یہ کرے, گورنمنٹ یہ کرے. تو کون سا ماڈل پھر کامیاب ہے, لیسر گورنمنٹ کا کہ مارکیٹ فورسز کو کھلی چھٹی دی جائے؟ ہمارے ہاں ویسے ایکسپلائٹیشن زیادہ ہوتی ہے. وہ آپ نے خود ہی یہ بات کر دی کہ اگر آپ ان کو بے مہار چھوڑ دیا جائے تو ایکسپلائٹیشن اتنی ہوگی کہ یہ تو ہمارے ہاں لیسر گورنمنٹ نہیں چلتی ہے. اور لیکن گورنمنٹ مشینری کو ایک آنیسٹی کے ساتھ اور بڑی افیکٹونیس کے ساتھ اور کیپیبلٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کرتے تو بیکار ہے ساری چیزیں. آپ دیکھیں چند ڈیسیجنس آپ کے جو ہوتے ہیں اور جو وہ ڈیسیجنس کروانے والے یا کرنے والے ہوتے ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں گے اب ایران کے صدر کا جو دورہ تھا اس کو آپ کس, یہ جو اس کا تناظر یہ بھی ہے کہ جو ایران اسرائیل کانفلکٹ بھی ہوا اور پاکستان آئے, تجارت کی بات کی گئی, گیس پائپ لائن کیا بنے گی؟ وہ تو اس پہ تو سینکشنز کے خوف سے ہم بیٹھ گئے ہیں. کوئی اس میں سامنے کو خبر آئی ہے, آپ کے نوٹس میں آئی ہے چیز؟ دیکھیں ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں. گیس پائپ لائن میں ہمارے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے ان کے ساتھ, اس میں ہم پہلے بھی لیپس کر چکے ہیں. انہوں نے ہمیں گریس پیریڈ دیا تھا, وہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. تو اگر ادروائز بہت بڑی اس پہ پینلٹیز ہوں گی. اور انفارچونیٹلی آربیٹریشن, انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ہمارا کوئی ریکارڈ اچھا نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی کیسز ہارے ہیں. یہاں پہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا کہ آپ, چاہے وہ واٹر معاملہ ہو یا دوسرے معاملات ہوں, میں ان میں نہیں جانا چاہتا. جی. تو اگر یہ ہوا تو پھر اچھا, ایران جو ہے, ایران اس کو پائپ لائن کو جو ہے ایز اے تھوڑا سا پاکستان پہ پریشر کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے. اچھا, ایران نے اپنی طرف سے پائپ لائن بچھا لی ہے, اور وہ جس طرف سے آئی ہے, اور یہ پرابلی ساؤتھ سائڈ ہے, وہاں پہ ایران کو سپلائی اس پائپ لائن سے ہو رہی ہے ان کے اپنے انٹرنلی. اچھا, لیکن ان کے پاس ریزروز بہت ہیں, ہر چیز ہے. تو اوریجنل پلان واز کہ
اس کو انڈیا تک لے جانا تھا. انڈیا تو بیک آؤٹ کر گیا نا بیچ میں. انڈیا بیک آؤٹ کر گیا کیونکہ کچھ ایسی کنڈیشنز تھیں یا پھر سینکشنز تھیں وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں انڈیا سینکشنز کی پرواہ نہیں کرتا. دیکھیں انڈیا پرواہ اس لیے نہیں کرتا کہ انڈیا کو آئی ایم ایف کی، ان کو ورلڈ بینک کی، ان کو امریکن ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے، ہم یہ فیصلے نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا جب تک ہمارے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ بہتر نہیں ہو جاتے، انڈیا کسی ایسی چیز میں حصے دار نہیں بنے گا جس میں کوئی ایک پیسے کا بھی پاکستان کا فائدہ ہو. تو وہ ہمارا فائدہ تو کبھی جائے گا نہیں. اب ہماری وہ 80 کلومیٹر یا اگر وہ پائپ لائن جوڑ دیں جس پہ میرا خیال ہے کام ہوگا، تو کیپنگ ان مائنڈ کہ یو ایس اے بھی اب محسوس کر رہا ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ سکویز نہ کیا جائے. We should give them a little room. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ چینج نظر آ رہا ہے کہیں؟ چینج تو نہیں ہے، وہ ایز پر وہ حالات کے مطابق اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بناتے ہیں. تو why can't we talk with them؟ ہمارے اندر وہ صرف انکیپیسٹی ہے اس حوالے سے کہ ہم کمزور ہیں، آئی ایم ایف کے ڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن یہ بھی ماضی میں آپ کے ڈپلومیٹس بڑے بڑے کامیاب ہوتے تھے کہ اپنی بات کنوے کر لیتے تھے. ہم بات کنوے نہیں کر پاتے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم وہاں سے پیسے لے کے آتے ہیں اور ہم یہاں پہ گورنمنٹ مشینری کے لیے مہنگی ترین گاڑیاں خرید لیتے ہیں. ہم ان کو پوری فیسلٹیز اور وہ ہمیں واچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں دے دیتے ہیں. آپ یو ایس ایڈمنسٹریشن میں کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، پولیس کا کمشنر جو ہے اس کو شاید ایک چھوٹی گاڑی ملتی ہوگی، باقی کسی کو بھی نہیں. اپنی گاڑی میں آتے ہیں، اپنی گاڑی میں جاتے ہیں، کوئی فری بجلی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے. تو ہم جب یہ سارے پرکس انجوائے کر رہے ہیں اور اس چیز پہ اگر وہ ہمارے سوال کریں تو وہ پاکستان کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں. تو ہم اپنے گریبان میں تو جھانکتے نہیں ہیں. صحیح کہا آپ نے. اچھا یہ بتائیں گے ایران کے صدر جو تھے، یہ تو ویسے کہتے ہیں کہ پری شیڈول تھا، یہ سارا پہلے کا طے تھا کہ انہوں نے آنا ہے، لیکن یہ بھی تو تھا کہ کینسل کیا ہو سکتا تھا. اس کا کوئی اور کیا پرپس تھا کہ ایران کا کوئی انٹرسٹ تھا یہاں پہ، کوئی صرف یہ تجارت ہی ہے یا کوئی اور بھی مقاصد ہیں؟ یا ایران کی اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا ان کے بارے میں اوپینین پائی جاتی؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کا بھی ایٹیٹیوڈ تھوڑا سافٹ ہوا ہے ٹورڈز ایران. بالکل ہے. اب ایسا ہوا کوئی؟ دیکھیں اگر یہ غزہ والا واقعہ نہ ہوتا تو پرابلی مڈل ایسٹ میں کافی چینجز آ جاتی ہیں. اسرائیل کی ریکگنیشن، عرب نیشنز. تو یہ واقعہ اس کا مطلب کرایا گیا شاید کوئی؟ میں بتا رہا ہوں کافی کانسپریسی تھیوریز ہیں، یہ بھی چل رہی ہیں کچھ ایسی چیزیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے کیا نہیں. لیکن جو ٹریڈیشنل ایک دوسرے کے مخالف تھے، سعودی عرب اور ایران، وہ تو ان میں تھو ہو گیا. اب وہ دونوں نے ریئلائز کر لیا کہ ہم چودراہٹ کے بجائے اپنی اکنامک جو ہے کنڈیشن اس کو بہتر بنائیں، بجائے اس کے کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ دونوں ملک اپنی اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے اور ہر جگہ پہ ہر ملک میں کر رہے تھے. ملیٹنسی کا عنصر بھی اس میں شامل تھا. جی کچھ لوگ آگے کر لے، لیکن وہ جو فنڈنگ تھی یا کچھ چیزیں تھیں وہ تھیں. لیکن اب جب ان دونوں میں بھی تلقا ٹھیک ہو رہے ہیں، ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی، اور ایران کے پاس واسٹ ریزروز ہیں. اب یہ اگر 5-10 سال تک وہ کنزیوم نہ ہوئے تو آلٹرنیٹ انرجی اور یہ وہ ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ آپ کی گیس اور پیٹرول کی وہ اہمیت نہیں رہے گی ان another 20-30 ایئرس. اچھا آپ نے آلٹرنیٹ انرجی ریسورسز کی بات کی تو مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ سنتھیٹک فیول بھی بنایا جا سکتا ہے فرام دا کول ریزروز آف تھر جو ہے، تو اس میں باوجود اس کے کوئی اس میں موئسچر زیادہ ہے لیکن پھر بھی تو سنتھیٹک فیول سے آپ کا بہت سارا خرچہ یہ امپورٹ بل ریڈیوس ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ شیل گیس کا بتائیں کہ امریکہ نے سنا شیل گیس پہ بڑی، وہ شیل گیس ہمارے بھی ہے بٹ اٹس سو ایکسپینسو، اس کو ایکسٹریکٹ کرنا اس کو وہ کرنا کہ امریکہ نے اپنے جو ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں ابھی تک، وہ بھی نہیں کھولے ہوئے شیل والا. جی تو چند جگہ پہ انہوں نے اوپن کیے ہیں. اب اٹس سو ایکسپینسو کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہمارے تو ہم تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم 4 جگہ ڈرلنگ کر سکیں، پیسے نہیں ہیں. جو باہر کی کمپنی ہے وہ واپس چلی گئی ہیں یہاں سے. تو ہمارے لیے جو اس وقت آپ یہ دیکھیں، آپ کو پلاننگ کرنی، الٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس سولر ہے، ہمارے 9.5 گھنٹے سورج رہتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ میس سولرائزیشن کریں. آپ ایک انڈیا میں وہ ریلائنس گروپ والا جو ہے وہ 100 گیگا واٹ کا صرف ایک جگہ گجرات میں جام نگر میں شاید وہ پلانٹ لگا رہا ہے.
100 گیگا واٹ آپ اس کو 1 گیگا واٹ انٹو 1000 میگا واٹ ہے. تو یو کین ویل امیجن کہ وہ ان 20-30 ایئرس وہاں بھی چائنا میں بھی یو ایس اے میں میں نے دیکھا ہے کہ ہوم اونرز جو ہیں انہوں نے لگائے ہوئے سولر, انہوں نے لگایا, حالانکہ ان کو بل دیتے ہوئے انرجی میں بجلی کی کوئی پرابلم نہیں ہے, گیس بھی ان کے سستی ہے, وہاں پہ افورڈیبل ہے, لیکن یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. اور وائی ناٹ ٹو سیو منی. اب پاکستان کے اندر اگر سولرائزیشن شروع ہو رہی ہے تو اس پہ اب ٹیکس لگا رہے ہیں. وہ اب پرابلم کا ہے, پرابلم یہاں پہ ہے کہ جس نے سولر لگا لیا وہ اس کا تو بل ختم ہو گیا. اب جو باقی کنزیومرز ہیں یا جو وہ سارا برڈن تو شفٹ ٹرانسمیشن ہے اور جو آپ نے معاہدے کیے ہوئے اور جو پاور جنریشن ہو رہی ہے اس کا بوجھ ان بیچاروں پہ آ جائے گا, کیونکہ انہوں نے پیسے تو دینے ہیں جو آئی پی پیز کو. پوری پالیسی شفٹ کرنی پڑے گی. اب وہ سر پکڑ کے یہی تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کس طریقے سے بیلنس آؤٹ کیا جائے. وقاص ریاض صاحب ہمارے تو سولر بنتا ہی نہیں ہے, کوئی سنا یہ تو سارا امپورٹڈ ہے یا کو بننا شروع ہوا ہے. سب سولر انڈیجنس تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں اب کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ امپورٹ آپ کو جو ہے وہ سستی پڑتی ہے رادر دین, کیونکہ را مٹیریل ہوتا ہے بنانے میں اور مشکل. چائنیز اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. میں تو حیران ہوں کہ آپ رورل پنجاب میں چلے جائیں, دیہات میں, تو وہ گاؤں میں جو وہ ایک سائیکل کی دکان لگاتا تھا, جی اب وہ گھروں پہ سولر لگانے کا ایکسپرٹ مستری بن گیا ہوا ہے. اچھا, یعنی تو اس طرح اپنے ٹیوب ویل جو ہیں وہ سولر پہ کنورٹ ہو رہے ہیں. تو اٹس گڈ, اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں, اویئرنیس آئی ہے یا مجبوری ہے. آئی مین اف یو لک ایٹ دا بل اس کا جو ہے بجلی کا, تو آپ کا تو ہم جیسے لوگ جو ریزنیبل ہماری انکمس ہیں ہم لوگ پریشان ہیں, تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور وہ جو افورڈ کا تو بہت برا حال ہے. جی تو ایک ہم اور بریک ہے, دس از دا لاسٹ بریک. جی تو ناظرین جا رہے ہیں ایک بریک پر, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آگے رابطہ کریں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار احمد وقاص ریاض صاحب موجود ہیں. اور احمد وقاص ریاض صاحب, یہ پاکستان کے پولیٹکس کے اندر اس کا کروٹ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ تو کبھی سمجھ آئی نہیں آج تک. آپ تو کالمنسٹ ہیں, لکھتے بھی رہے ہیں اس پہ. یہ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ اسحاق ڈار صاحب پہ ان کو نوازا گیا اس سے. تو ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے, ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا چوری پرویز الہی صاحب کو زرداری صاحب نے یہ تحفہ دیا تھا. اس کی پہلے ضرورت کیا پیش آئی, اور یہ پرائم منسٹر کا نیم البدل تو نہیں بن سکتا کیا؟ اس میں بھی بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں, تھوڑا سا اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. میاں صاحب, ایک تو میں پچھلے کچھ مہینے سے آئی واز آؤٹ آف کنٹری, تو مجھے پاکستان کی پولیٹکس, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں میرا خیال ہے میں اگر کوئی بات کروں تو وہ آپ کے سامنے جو ہے بالکل طفل مکتب والی بات ہوگی. آئی مین آپ سے زیادہ ان چیزوں کو کون سمجھتا ہے ود سچ ایکسپیرینس اور وہ ساری چیزیں. اس میں یہ جو ہے پرابلی یہ میاں صاحب کا ڈیسیژن ہے, جو بڑے میاں صاحب کا. یہ بات بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے. اور انہوں نے یہ بڑا کیلکولیٹڈ کیا ہے. یہاں پہ اسپیکولیشن ہے کہ جی ان کو عہدہ دینا تھا, وہ منسٹر تھے, اس سے ایلیویٹ کرنا تھا. لیکن میں اس کو اس سے اوپر دیکھتا ہوں. وہ کچھ ایسی منسٹریز ہیں کہ وہاں پہ وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر سکتے ہیں اپنے طور پہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنا سب سے کلوز بندہ, ویسے تو ان کے بھائی بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, لیکن ان پہ ان کا بڑا ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ بھی ہے, اینڈ ہی از ویری ایکسپیرینسڈ. وہ علیحدہ بات ہے کہ فنانس میں زیادہ تجربہ ہے ان کا, لیکن یہ آج کے ان کے قریب نہیں ہے. یہ آج سے 30-40 سال پہلے بھی الیکشنز کے جو فیصلے ہوتے تھے ٹکٹس کے, وہ اسحاق ڈار صاحب کے گھر پہ ہوتے تھے, جو فردوس مارکیٹ کے پاس ہوتا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ ابھی بھی وہ ہے کہ نہیں ہے ان کا وہاں پہ. تو وہ انہوں نے ان کو ڈیپٹی پرائم منسٹر بنا کے, میرا خیال یہ ہے کہ آف کورس وہ فیڈرل منسٹرز سے اوپر ہی وہ عہدہ ہوتا ہے. پروٹوکول تو ان کو ملے گا, پروٹوکول کے علاوہ بھی میں بھی کوئی ایسا رولز آف بزنس میں ساتھ امینڈمنٹ یا کوئی ایسی کلیریفیکیشن آ جائے, جی وہ نوٹیفیکیشن کہ جی یہ پریزائڈ بھی کریں گے, پریزائڈ یا اگر پرائم منسٹر نہیں ہوتے تو وہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تمام فائلز یا کوئی منسٹریز کے پالیسیز جو ہیں ان کو اگر ان کے تھرو نہ بھی جا سکے تو وہ کم از کم ہی ول بی اویئر آف کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو وہ ایک سارٹ آف چیک کہہ سکتے ہیں آپ,
चेक भी कह एक सकते हैं गैर और रस्मी सा इनफॉर्मल चेक भी है। और दूसरा मियाँ साहब वो आप एक अथॉरिटी भी कह सकते हैं कि जी मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो ये भी लेकिन चीज़ ये लोग जो कहते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ इज़ आउट ऑफ पॉलिटिक्स, अब देखा जाए तो मेरे ख्याल ये भी उनके लिए अचीवमेंट है कि उनकी बेटी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है और चीफ एग्जेक्टिव है। तो टोटली तो नहीं है, अपनी ज़ात के लिए तो ज़ाहिर है वो चाहेंगे कि मैं फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर बनूं, लेकिन मेरा ख्याल है ये अपनी बेटी के ज़रिए भी तो वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती होगी उन्हें फीलिंग। देखिए वैसे तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उनसे बाहर नहीं है। हाँ वो तो वो वन एंड द सेम थिंग जी, और चीफ मिनिस्टर भी जो हैं वो भी उनकी बेटी हैं, और जिस तरह भी खबरें आ रही हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट भी वो आ रहे हैं, तो जो पहले तासुर दिया जा रहा था कि वो बाहर चले जाएंगे और वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, तो आई थिंक प्रॉब्ली द पार्टी हैज़ रियलाइज्ड, या उन्होंने कि अगर उन्होंने एग्जिस्ट करना है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में आइंदा आने वाले टाइम के लिए, तो उसके लिए उनको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी कि जो वो रूटीन से हट के होंगी। तो ये मैं तो इस चीज़ को उन तैयारियों में देख रहा हूँ, और यू नेवर नो कि अगर यू मे सी के कल को अगर वो उनकी मिजाज या उनके मुताबिक चीज़ें ना हुई तो शायद वो अपनी बेटी को कहें कि पंजाब की वज़ारत आला भी छोड़ दें। यानी ऐसा भी हो सकता है। देखें पॉलिटिक्स में आपके लिए जो सबसे बड़ा गोल है वो है आपकी सर्वाइवल। आपकी सर्वाइवल। तो आप सर्वाइवल के लिए जो है आपके सामने पीटीआई को जब निकाल दिया गया जी तो उसके बाद वो जैसे भी हुआ उनको मैसिव एक सपोर्ट हासिल हुई, निकाले जाने के बाद हुई ना जी। तो कई दफ़ा कुछ डिसीजंस ऐसे करने पड़ते हैं कि जिससे आपको वक्ती तौर पे लग रहा होता है कि आपको नुकसान है, इन द लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा पहुंच। लेकिन इसमें एक पीटीआई का चूँकि जिक्र आया तो इमरान खान जो थे उन्होंने तो बड़ी हटदर्मी दिखाई थी अपने वज़ीर आला को हटाने में, उस्मान बुज़दार। हालांकि उनकी इनकॉम्पिटेंस के और करप्शन के चर्चे बहुत हो रहे थे, लेकिन उनको मशवरे भी दिए गए कि जी ये तो टोटल फेलियर है, कोलैप्स कर गया जी, पंजाब की इतने बड़ा सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो उसमें वो एक अपनी अना पे आ गए बस के ही इज़ माई चोजन वन, कि मेरा मुंतखब करदा वज़ीर आला है तो नामजद करदा, इसको मैंने नहीं हटाना। सही है। मैं वो एक अच्छी काविश नहीं थी, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं था। वो बात आपकी ठीक है। अब वो तो एक फेज़ गुजर गया, अब तो हम आने वालों की कारकर्दगी को देखें ना। और मेरा ख्याल है कि वो जो फेज़ था उसमें जो भी उनका नॉमिनेटेड बंदा था उसको उसकी विद इन हिज ओन पार्टी भी कोई पजीराई नहीं मिली उसको। तो वो गलतियां हर एक से होती हैं उसमें। तो ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि हम एक स्टडी पाथ पे आ गए हैं कि मुश्किलात तो बेशुमार हैं, नो डाउट। तो लेकिन ये है कि अब चैलेंजेस भी इतने हैं। ये जो हम इंटरनेशनल डिपेंड कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर कि जी मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए, वैसे तो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, तो ममालिक जो हैं वो आपस में तजारत भी करते हैं। तो हुकूमत तो ये कह रही है कि जी हम तजारत ही आप करेंगे, एड की बजाय ट्रेड होनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन अब या तो फिर हम अपनी इतनी कैपेसिटी बिल्ड करें, तो वो आपको दिखाई दे रही है कि हमने दुनिया का ट्रस्ट हासिल कर लिया है। SIFC की भी कहते हैं मैकेनिज्म इसीलिए आई है कि लोग ट्रस्ट करते हैं इसको, ख़ास तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट में। देखिए पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा, इसके जो है जो भी इशारे हैं, जो चीज़ें हैं वो बेहतर हों, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। एक्सपोर्ट कहाँ होगी? हमारा जो बिजली का इस वक्त जो हाल है ये हम ओवरनाइट तो तब्दील नहीं कर सकते ना। डैम बनने में भी कई साल लगते हैं, दूसरी चीज़ों में भी लगते हैं। यू कैन नॉट जस्ट स्विच इन के फैक्ट्रियाँ चलनी शुरू हो जाएं। अब हमारी आबादी उस रफ्तार से बढ़ रही है, उसको फीड करना, उनको जॉब्स देना, एजुकेटेड जो हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से बाहर की दुनिया में भी मैन पावर की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। तो हम अगर ये एक्सपेक्ट किए बैठे हैं कि हमारी यूथ बाहर चली जाएगी और उधर चली जाएगी, यंग एज है, तो वो हम फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। हमें यहाँ रहते हुए अपने आप को रिफॉर्म करना है, ट्रेंड करना है। हमें इनको स्कूल कॉलेज में इनको इस चीज़ की तरफ लगाना है कि आप कैरियर ओरिएंटेड हो और आप उन चीज़ों को पढ़ाई करो या ट्रेनिंग लो जो दुनिया भर में आपके काम आ सके। लोग यहाँ पे बैठ के, अगर बेंगलोर में बैठ के वो अमेरिकन मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, और हैदराबाद दक्कन में बैठ के वो दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर सकते हैं,
تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف شرط یہ ہے کہ ہم ذہن میں یہ بنائیں کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ دیانتداری سے کرنا ہے اور فوکسڈ ہو کے کرنا ہے. ہم نے شارٹ کٹ نہیں مارنا, ہم نے کہیں سے 2 نمبری کر کے جو ہے پیسہ نہیں بنانا. نہیں, یہ بتائیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیومن ریسورس کے بالکل ہی سنا کہ اس کو بڑا نیگیٹیولی امپیکٹ کرے گی, تو پھر ان ممالک میں بھی تو کروڑوں کی آبادی ہے, وہ پھر کس طرح مینیج کریں گے پھر جاب لیسنس کو؟ میاں صاحب جو ہے, یا پھر کہتے ہیں کہ وہ بھی اپ گریڈ ہو جائیں گے لوگ بھی, اے آئی کو بھی تو چلانے والے انسان ہی ہوں گے نا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی نئی فیلڈ ہے, یہ ایمرج ہو رہی ہے ابھی, اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری انڈیا اور چائنا ہوگا. یعنی ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ, یہ ایک نیا ریولوشن ہوگا جس طرح پہلے کمپیوٹر کا آیا تھا. تو یہ اے آئی کا جو میجر چنک ہے انہوں نے لے جانا ہے, لیکن وہ یہ اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ اس میں اگر تھوڑا سا بھی سائڈوں سے گرا اور ہم نے وہ قابو کر لیا تھوڑا بہت بھی, تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہوگا. تو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کسی کا مقابلہ نہ کریں, ہم اپنے طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں. آج اگر بل گیٹس یا کوئی بھی کو میجر پاکستان میں آئی ٹی کا پروجیکٹ لگانے کے لیے وہ آئے, تو نہ ہمارا انفراسٹرکچر ہے, نہ ہمارے پاس ٹرینڈ مین پاور ہے. ہمارے تو 200-400-500 سے زیادہ بندے کہیں پہ نہیں ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں سے جو بیسٹ بچے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں, جو باقی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. سو ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہوگا. جناب بہت شکریہ, آپ نے تشریف لائے, بڑا وقت نکالا ہمارے لیے. تو جناب آپ نے ساری بات چیت سنی, اس کا سمنگ اٹ اپ وہ یہی ہے کہ ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہوگا اس نیشن کو. وی ہیو دا پوٹینشیل, اس کو ہم نے ہارنس کرنا ہے, پرائرٹائز کرنا ہے پراپرلی, اور دیانتداری کے ساتھ, ذہانت کے ساتھ چیزوں کو پلان کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.